پھر شام کو 5 بجے طالوت نے ہی جگایا۔ وہ شاید غسل کر کے نکلا تھا۔ دن کے خواب اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اب اٹھ جاؤ، افشاں صاحبہ ابھی چند منٹ کے بعد ناشتے کی میز پر نظر آئیں گی۔ میں مسکرانے لگا۔ تم تو کالج کے نوجوان لڑکوں کی طرح عشق کے ابتدائی طالب علموں کی سی حرکتیں کر رہے ہو، اور تمہیں بکواس کرنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی نہیں، ابھی آپ سوتے میں افشاں سے گفتگو فرما رہے تھے، اور خاصی رومانی گفتگو تھی۔ یار طالوت، تمہارے اوپر تو واقعی مجھے حیرت ہونے لگی ہے۔ اچانک تمہاری شخصیت ہی بدل گئی۔ تمہارے ذہن پر تو صرف رومان ہی رومان سوار نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، میں اسے انکار نہیں کروں گا، بلکہ اعتراف کر چکا ہوں۔ طالوت نے جواب دیا، اور میں گردن چھٹک کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ لڑکے لڑکیاں تو جیسے ہر وقت ہی ہماری طاق میں رہتے تھے، سامنے ہی موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر طالوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سب ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کیا آپ نے ہمارے قدموں کی آہٹ سن لی تھی؟ کمال نے پوچھا۔ جی نہیں، البتہ دل کی آہٹ سن لی تھی، طالوت نے افشاں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہو، یہ آواز کسی ایک دل کی تھی؟ شکیلہ جلدی سے بولی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ نے سنی تھی؟ شکیلہ شرارت سے بولی۔ نہیں، مجھے عادل نے بتایا تھا۔ یہ آواز کس کے دل کی تھی؟ خاتون شکیلہ کے دل کی، میں نے برجستہ کہا۔ دوسرے لوگوں نے کہا لگایا اور شکیلہ کسی قدر جھینپ گئی۔ بھائی، باقی گفتگو چائے کی میز پر، افشاں نے میزبان کی حیثیت سے کہا۔ چائے کی میز تو اس وقت تک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے، ایک لڑکی بولی۔ کیوں؟ انکل تنویر کے کچھ مہمان چائے پر مدعو ہیں، آ چکے ہیں۔ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ہاں، 3-4 افراد ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، ہم جلد ہی چائے کی میز سے اٹھ جائیں گے، افشاں نے جواب دیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر طالوت کی طرف دیکھا اور پھر ان لوگوں سے چند لمحات کی معذرت طلب کی اور طالوت کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ حضرت، چائے کی میز پر رومان کی ابتدا کینسل۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ مہمان کون ہیں؟ وہی لوگ، طالوت نے جواب دیا۔ یار طالوت، ہاتھوں کے نشانات کا کیا کرو گے؟ کیا چاہتے ہو؟ میرے فنگر پرنٹ پولیس ہیڈ آفس میں موجود ہیں، میں نے جواب دیا۔ فکر مت کرو، جس کاغذ پر وہ تمہارے ہاتھ کا نشان لیں گے اس پر گدھے کے کھر کی تصویر آ جائے گی، طالوت نے بے فکری سے کہا۔ نہیں یار، ایسی کوئی حرکت بھی نقصان دہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کوئی سیدھی سادی بات ہو جائے تاکہ میری جان بچ جائے۔ ٹھیک ہے، ان کے فرشتے بھی تمہارے ہاتھ کے موجودہ نشانات کو پہلے نشانوں سے نہ ملا سکیں گے، یہی مناسب ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ ویسے میں کسی حد تک مسرور تھا۔ اس معاملے کے بعد میری شخصیت بدل رہی تھی اور اپنے ہی وطن میں اب میری حیثیت ایک مجرم کی نہ رہے گی۔ بہرحال یہ مسرت کی بات تھی۔ ہم واپس دوسرے لوگوں میں پہنچ گئے اور سب ناشتے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ناشتے کے کمرے میں جلال الدین، تنویر صاحب اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ سب لوگوں کے بیٹھ جانے کے بعد چائے کا پرتکلف دور شروع ہو گیا۔ نئے آنے والوں کی نگاہیں گہرے انداز میں ہمارا جائزہ لے رہی تھیں، اور میں نے اور طالوت نے ایک پولیس افسر کو صاف پہچان لیا تھا۔ ان حضرت کو ہم نے ایک دن پولیس ہیڈ آفس میں کافی پریشان کیا تھا۔ بہرحال ہم سنجیدہ شکلیں بنائے رہے اور چائے کے دوران غیر فطری سی خاموشی طاری رہی۔ بالآخر چائے کا دور ختم ہو گیا اور نواب جلال الدین نے کہا، عادل میاں اور سائم میاں، یہ حضرات آپ سے کچھ خصوصی گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ میرا خیال ہے ہم ڈرائنگ روم میں چلیں، جیسا آپ پسند کریں، میں نے جواب دیا۔ آپ لوگوں سے معذرت۔ نواب صاحب نے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر تنویر صاحب اور نوارد حضرات ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پولیس آفیسر نواب صاحب کے احترام میں خاموش تھے، ورنہ میں نے ان کی نگاہوں میں کینہ توزی صاف دیکھی تھی۔ اور پھر وہ حضرت بول ہی اٹھے جنہیں ہم نے پولیس ہیڈ آفس میں پریشان کیا تھا۔ کیا آپ مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے مسٹر؟ ان کے انداز میں طنز تھا جسے نواب صاحب برداشت نہیں کر سکے۔ براہ کرم آپ صرف وہ کریں جس کی آپ کو ہدایت کی گئی ہے، انہوں نے پولیس افسر کو ٹوکا۔ میں نے پوری زندگی پولیس کے محکمے میں گزاری ہے جناب، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں ان دونوں سے اچھی طرح واقف ہوں، پولیس افسر نے کہا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ نواب جلال الدین ہونٹ بھینچ کر بولے۔ کچھ نہیں، میں صرف آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا جائیں۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ میرے بارے میں فکر مند ہونے کی بجائے صرف اپنا کام کریں، نواب صاحب نے کہا، اور پولیس آفیسر تل ملا کر خاموش ہو گئے۔ بہرحال ہمارے ہاتھوں کے اور انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے۔ میرے دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن طالوت لاپرواہ تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجسٹریٹ اور پولیس آفیسرز چلے گئے۔ نواب صاحب نے گہری سانس لی تھی، چند منٹ خاموشی رہی، پھر نواب صاحب بولے، دراصل قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ جی؟ تنویر صاحب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
हाँ भाई, ये रवायती मुशाबत है। तस्वीर देखकर मैं खुद दंग रह गया था। बहरहाल अब बात साफ हो जाएगी। हाँ छोड़ो, इस तज़किरे पर ही लानत भेजो। वैसे तनवीर, अब तुम निरे कारोबारी बनकर रह गए हो। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझा भाई साहब। तनवीर साहब शरीफ इंसान थे, सादगी से बोले। ना सैर ना शिकार, बच्चे हैं, इनके लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया तुमने। तन्हा क्या बनाता, आप तशरीफ लाए हैं, हमारे दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे। और प्रोग्राम आपसे अच्छा कौन बना सकता है, आप भी इन इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ भाई, कुछ सोचो। साइम और आदिल मियाँ की मौजूदगी इन प्रोग्रामों में चार चांद लगा देगी। तुम यकीन करो, जलालाबाद में इन्होंने जो दिन गुजारे वो एक यादगार हैसियत रखती हैं। वैसे आदिल मियाँ, आपने वो घोड़े कहाँ छोड़े? रियासत वापस भिजवा दिए थे। तालूत अब झूठ बोलने में भी माहिर हो गया था। ओहो, तो आदिल साहब और साइम साहब को भी रेस का शौक है। तनवीर साहब दिलचस्पी से बोले। तुम सिर्फ शौक की बात करते हो, इनके घोड़ों का सानी ही मुश्किल से मिलेगा। नवाब जलालुद्दीन फखर से बोले। कमाल है, अभी तुमने इनके कमाल देखे कहाँ हैं? तुम तो बस इन्हें मुजरिम बनाने पर तुल गए थे। बराहे करम भाई साहब, ये कहकर मेरा दिल ना दुखाइए, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। बस हालात ऐसे हो गए थे, आप अंदाजा लगाइए। खैर, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, तुम्हारे घोड़ों की क्या कैफियत है? अफशां की गुमशुदगी ने सारे शौक खत्म कर दिए थे। घोड़े अस्तबल में मौजूद हैं, लेकिन अरसे से नहीं दौड़े हैं। अब तो दौड़ना भी भूल गए होंगे। ओ, उम्दा घोड़े थे, नाकारा कर दिए तुमने। मेरे पास ही भेज देते। बस मजबूरियां। हाँ, बाज़ बातें अपने बस से बाहर होती हैं। यहाँ रेस वगैरह की क्या कैफियत है? बाकायदा सालाना रेस भी होने ही वाली है। ओहो, वो तो काफ़ी बड़ी रेस होती है। हाँ, कब होगी मालूम करो। बेहतर। बहरहाल एक आध दिन में सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। अब तो तुम्हारे जहन पर कोई बोझ नहीं रहा। हाँ, खुदा का शुक्र है, सारे मामलात हमवार हो गए। तनवीर साहब हमें अजीब सी निगाहों से देखते हुए बोले। आओ फिर उठें, और हाँ, मुलाजमों को हदायत करो कि इनके हाथ साफ करवा दें। नहीं, हम खुद साफ कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, मैंने कहा। और फिर मैं तालूत के साथ उस कमरे से निकल आया। थोड़ी देर के बाद हम अपने कमरे में थे। सबसे पहले हमने हाथ साफ किए, और फिर मैं तौलिए से हाथ खुश्क करता हुआ तालूत के सामने आ बैठा। जी हजूर, अब क्या हुक्म है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी पहले हुक्म की तामील कहाँ हुई है? तालूत ने संजीदा शक्ल बनाते हुए कहा। आपने कोई दफ्तरे इश्क खोल रखा है, यूं ही समझ लो। तालूत ने जवाब दिया। यार मेरी मानो तो बस चलो यहाँ से, अब दिल नहीं लग रहा। दिल की बात क्यों करते हो यार, सच्ची बात कहो। दिल तो खूब लग रहा है, मगर उसके साथ डर भी लग रहा है। डर किस बात का? पुलिस का और किसका? चलो यूं ही समझ लो, ये बेइज्जती अच्छी लग रही है। वैसे हाथों की लकीरों का तुमने क्या किया? सब बदल दी हैं। हमारे यहाँ के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बेहद ज़हीन होते हैं, मैंने कहा। और मैं तो जैसे गधा हूँ। क्यों? तालूत आंखें निकाल कर बोला। ये बात नहीं। बस फिर कोई बात नहीं, फजूल बातों से परहेज करो। तालूत हाथ उठाकर बोला, और मुझे हंसी आ गई। दांत निकालने की जरूरत नहीं, तुम्हें इश्क करना होगा। तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा। अब मैं क्या जवाब दूं? बहरहाल कोशिश करूंगा, लेकिन उसका नतीजा मेरी समझ में नहीं आया है, मैंने कहा। नतीजा जब निकलेगा तब समझ में आएगा, अभी से कैसे आ जाएगा? लेकिन तुम्हें आखिर उससे क्या दिलचस्पी है तालूत? देखो आरिफ, तालूत इश्क करेगा तो तुम भी करोगे, तालूत शादी करेगा तो तुम भी शादी करोगे। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छी ज़बरदस्ती है, बस अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी पारसाई से वाकिफ़ हूँ, अब वो ऐसी बुरी भी नहीं है। पारसा तो मैंने खुद को कभी नहीं कहा तालूत। संजीदा होने की कोशिश मत करो, जाओ लगन से काम करो, कामयाबी होगी। बहुत बेहतर पीरो मुर्शद। ये शकीला कहाँ है? बहुत गैर हाजिर रहने लगी है। बुलाकर लाऊं? मैंने कहा। नहीं, खुद आ जाएगी। मेरा जज्बा इश्क देखना चाहते हो? तालूत बोला। जरूर दिखाओ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजहंस, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तालूत छत की तरफ मुंह उठाकर बोला, और मैं मुस्कुराने लगा। खूब, तो गोया आप उसे प्यार से राजहंस कहते हैं? अच्छा नाम है, मुझे पसंद है, तालूत ने कहा। और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर शकीला की आवाज़ सुनाई दी। मैं अंदर आ सकती हूँ? तशरीफ लाइए, तालूत ने जवाब दिया। और शकीला मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैं बाहर जा सकता हूँ? मैंने खड़े होते हुए कहा। अरे अरे, खैरियत? यानी मेरे आते ही? शकीला ने कहा। जी, यही मुनासिब भी है, क्योंकि आजकल आपने हमारे करीब रहना छोड़ दिया है। मेरे बजाय तालूत ने जवाब दिया। लेकिन आप लोग तो उनके साथ थे, इसलिए। और फिर ये अफशां की बच्ची जौंक बन गई है, एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ती। उसने मेरी शक्ल से अपनी सहेलियों को धोखा देने के दर्जनों मंसूबे बना डाले हैं। बस अजीब अहमकाना हरकतें करती रहती है। वो तो बस दीवानी होकर रह गई है मेरी।
میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرح ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک خاتون کے 2 دیوانے نہیں ہو سکتے، طالوت نے کہا۔ شکیلہ سرخ ہو گئی۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ البتہ میں نے مسکراتے ہوئے طالوت سے پوچھا، اوہو، ان کا دوسرا دیوانہ کون ہے؟ اتفاق سے کمرے میں کوئی پتھر نہیں ہے، ورنہ میں اسے اٹھا کر تمہارے سر پر دے مارتا، تب تمہیں اندازہ ہوتا کہ دوسرا دیوانہ کون ہے، طالوت نے کہا۔ ویسے میں تمہیں شکل سے دیوانہ نظر نہیں آتا، ہمیشہ سے نظر آتے ہو، کون سی نئی بات ہے؟ لیکن میرا سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم ابھی تک باہر نہیں گئے، طالوت نے کہا۔ جا رہا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ محبت میں انسان بے حد خود غرض ہو جاتا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ شکیلہ کی گردن جھکی ہوئی تھی، بہرحال میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس بار طالوت سنجیدگی سے مرض عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن اس بار میں اسے منع بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ شکیلہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، اور بہرحال یہ طالوت کا اپنا فعل تھا۔ اگر وہ کسی شریف لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے کیسے روک سکوں گا؟ میں تو اب اسے سمجھا بھی نہیں سکتا۔ یہ بات میری خود غرضی پر محمول سمجھی جاتی، میں اپنی حفاظت کی خاطر اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کرے یہ محبت کامیاب ہو۔ آج تو طالوت نے کھل کر اعلان کر دیا تھا، اور شکیلہ کے چہرے کی سرخی اور شرم اس بات کی گواہ تھی، لیکن وہ احمق مجھے بھی پھنسا رہا تھا۔ افشاں شکیلہ کی ہمشکل تھی، خوش مزاج تھی، اعلیٰ خاندان کی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کر لے۔ طالوت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چاہے تو افشاں مجنوں کی مانند میرے لیے صحرا گردی کرنے لگے، لیکن یہ فضول بات تھی۔ دل کے سودوں میں طالوت کی مدد نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے خیالات تھے۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک نہ ایک دن بہرحال طالوت کا طلسم ٹوٹنا تھا۔ اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی؟ ممکن ہے میں طالوت کے چلائے ہوئے چکر کی وجہ سے پولیس کے جھگڑے سے بھی نکل جاؤں، لیکن دنیا کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن اپنا یہ خیال مجھے خود پھسا لگا۔ طالوت بہرحال ایک مخلص انسان تھا، اس نے اجنبی لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، تو میرے لیے وہ کیا کچھ نہ کرے گا؟ میں نے گہری سانس لی اور پھر عقب سے سیمی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ ارے سائم بھائی، کہاں گھوم رہے ہیں؟ اور میں رک گیا۔ سیمی، احسان اور افشاں آ رہے تھے، اور پھر وہ میرے قریب پہنچ گئے۔ سیمی باجی، افشاں نے سیمی کو پکارا۔ ہوں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ سائم صاحب ہیں؟ ہاں، کیوں؟ سیمی مسکراتے ہوئے بولی۔ براہ کرم مجھے ان دونوں کی کوئی نمایاں پہچان بتا دیں۔ دل کی آنکھیں کھولو افشاں، مشکل نہ رہے گی، سیمی نے جواب دیا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں سیمی باجی، خدا کی قسم میں ان دونوں میں تمیز نہیں کر سکتی، افشاں نے کہا۔ جذبات ہی تو زندگی کا اظہار کرتے ہیں افشاں، خدا کی قسم میں صرف دل سے انہیں پہچانتی ہوں، ورنہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے حضرات آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں عادل ہوں، میں نے شرارتاً کہا۔ سائم بھائی، آپ کی سیمی دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور احسان بھی، احسان نے کہا۔ میں ہنسنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ افشاں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ کیا افشاں صاحبہ، آپ سائم صاحب ہی ہیں؟ جی۔ تب تو سیمی باجی قابل داد ہیں۔ میں نے دل کی آنکھوں کی بات کی تھی افشاں، لیکن سیمی بہن سب آپ کا سا دل کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر آپ سے جو قربت ہے، آپ اسے افشاں صاحبہ پر کیوں مسلط کر رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ افشاں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیمی نے مسکراتے ہوئے اس کی شکل دیکھی اور بولی، ہاں، میری نگاہ سے اگر کوئی دیکھے تو میں کہوں کہ تم کیا ہو؟ عادل کہاں ہیں؟ عبادت کر رہی ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عبادت میرا خیال ہے عام فہم لفظ ہے، مگر اس وقت عبادت کے لیے کوئی وقت متعین تو نہیں ہے، جب دل چاہے، جب دل طلب کرے، میں نے جواب دیا۔ مگر اس سے قبل تو ہیں کہاں؟ اپنے کمرے میں، آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ آپ چلیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ سب طالوت کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور پھر میں نے دور سے انہیں طالوت کے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پھر سب کے سب دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے سینے میں کہکہے مچل اٹھے، اور میں اندازہ لگانے لگا کہ طالوت کو جب میری شرارت کا پتہ چلے گا تو وہ کتنا سیکھ پا ہوگا۔ بہرحال خود میں نے اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے ان سب کو طالوت کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور کان دبا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بات کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی تھی، اور پھر جان بوجھ کر رات کے کھانے تک طالوت کی نگاہوں سے اوجھل رہا۔ نواب جلال الدین گپیں ہانکتا رہا تھا۔ پھر نواب صاحب کا ٹیلی فون آ گیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تب تصدق اور کمال ہاتھ لگ گئی۔ ہاں، رات کے کھانے پر سب ساتھ تھے۔ نواب صاحب کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرات، انہوں نے کھانے کی میز پر سب کو مخاطب کیا۔ بمشکل تمام میں نے اب تک صبر کیا ہے، لیکن جب تک میرا پیٹ اس اطلاع سے خالی نہیں ہو جائے گا میں کھانا نہیں کھا سکوں گا۔
اس لیے آپ ایک خوشخبری سنیے۔ خیریت؟ ہوم سیکرٹری صاحب نے بطور خاص مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ او، تنویر صاحب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ظاہر ہے انہوں نے میری درخواست پر خصوصی ہدایات جاری کی تھیں، چنانچہ کام بھی نہایت پھرتی سے ہوا ہے۔ جس شخص نے ایک فرم حشمت برادر سے غبن کیا تھا اور پھر جس نے کئی قتل بھی کیے اور پولیس سے فراڈ بھی، اس کا نام عارف ہے۔ وہ شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم کا ہم شکل ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق ان دونوں حضرات سے نہیں ہے۔ فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کر دی ہے، وہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ چنانچہ ہوم سیکرٹری نے پیشکش کی ہے کہ پولیس باضابطہ معافی مانگ سکتی ہے اگر یہ دونوں حضرات چاہیں تو، اور سرکاری طور پر ان کی رہائش کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ان دونوں کی طرف سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب صاحب کے خاموش ہوتے ہی پرزور تالیاں بجیں، سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میرے اوپر معافی خاص طور سے فرض ہو گئی ہے، تنویر صاحب شرمندہ لہجے میں بولے۔ ارے نہیں تنویر، بس بات ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم ان کے ظرف سے واقف ہو جاؤ گے تو انہیں کسی اور ہی دنیا کا انسان پاؤ گے۔ مجھے اعتراف ہے، تنویر صاحب نے کہا۔ بس اب کھانا شروع کیا جائے۔ نواب صاحب بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے دوران میں نے کنکھیوں سے تالوت کی شکل دیکھی۔ وہ نارمل تھا۔ ایک آدھ بار میں نے اسے آنکھیں بھی ملائیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تب میں نے سکون کی سانس لی، گویا وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ بھائی اب کوئی عمدہ سا پروگرام بن جائے تنویر، نواب صاحب کھانے سے فارغ ہو کر بولے۔ میں حاضر ہوں بھائی صاحب، میں حاضر کیا ہوں، پروگرام بناؤ۔ میرا خیال ہے کل کا دن میرے باغ میں گزارا جائے، سوئمنگ وغیرہ کی جائے اور پھر وہیں بیٹھ کر کوئی دوسرا پروگرام بنائیں گے۔ منظور ہے، نواب صاحب نے کہا۔ اور ہاں، تمہارا وہ استبل بھی تو وہیں کہیں ہے، باغ سے تھوڑی دور ایک عمارت میں ہے، لیکن بھائی صاحب میرے گھوڑے بس اب نام کے ہیں۔ خیر یہ تو طے ہے۔ جی، اب رات کا کیا پروگرام ہے؟ جو حکم۔ بھائی میں تو شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں، پبلک کی کیا رائے ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ہم سب پائیں باغ کی سیر کریں گے، سیمی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، نواب صاحب نے کہا اور سب کھانے کے کمرے سے نکل آئے۔ اگر آپ حضرات کو شوق ہو تو میں پائیں باغ میں موسیقی کا بندوبست کروں؟ افشاں نے پوچھا۔ واہ، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، سیمی اور احسان نے کہا۔ تب مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیں، آؤ تصدق، آؤ کمال، افشاں نے کہا۔ ہم بھی لباس وغیرہ تبدیل کریں، تالوت نے کہا۔ ضرور۔ اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ میں خاموش تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عارف؟ تالوت نے حسب عادت پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ خوش نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ گئی۔ ویسے یار تمہارے ہاں کا قانون بھی عجیب ہے، جب انسان مجرم ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا، اور جب نہیں ہوتا تو سب اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ہاں تالوت، بہرحال اچھا ہی ہوا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہم نے لباس تبدیل کیے اور پھر باہر ہی نکل رہے تھے کہ افشاں پہنچ گئی۔ تیار ہو گئے آپ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ کچھ خاص تیاریاں کرنی تھی کیا؟ تالوت نے پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ پہنچ گئے؟ ہاں، سیمی باجی اور احسان بھائی کو روانہ کر کے آئی ہوں، افشاں نے جواب دیا اور تالوت نے گردن ہلا دی۔ پھر ہم لوگ پائیں باغ کے اس خوبصورت حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی جڑوں میں روشنیاں چھپی ہوئی تھیں، رنگین کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، درمیان کی میزوں پر خوش رنگ پھلوں کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ پہنچ چکے تھے۔ روشنیاں اس قدر مدھم تھیں کہ شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، تاہم پتہ چل رہا تھا کہ کون کون ہے۔ آئیے حضرات، سیمی کی آواز سنائی دی۔ افشاں تم نے تو چند منٹ میں ہی بہت کچھ کر ڈالا۔ نہیں سیمی باجی، ہم اکثر یہاں یہ پروگرام رکھتی ہیں، میں آپ کو بڑی عمدہ چیزیں سنوا رہی ہوں، افشاں نے کہا۔ اور در حقیقت افشاں بے حد باذوق تھی۔ درختوں ہی میں مائک چھپے ہوئے تھے، ہواؤں کی سرسراہٹ کے ساتھ انسانی سرگوشیاں ابھریں۔ کسی نوجوان کی آواز سنائی دی، ایک روح کی مانند، سسکتی ہوئی روح کی مانند، اور پھر ایک عجیب سا سما بند گیا، اور پھر ایک زخمی نغمہ پھڑپھڑانے لگا۔ سب خوش تھے اور بہت غور سے سن رہے تھے۔ نغمہ جاری رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ تک سکتہ سا طاری رہا، سب متاثر تھے۔ پھر جب ہوش آیا تو تالیاں گونج اٹھیں۔ یہ افشاں اتنا اعلیٰ ذوق رکھتی ہے، معلوم نہیں تھا، احسان نے کہا۔ واقعی افشاں کمال کر دیا۔ یہ آوازیں کس کی تھیں؟ سیمی نے پوچھا۔ میں نے ایسے بہت سے ریکارڈ تیار کرے ہیں باجی، ان میں مختلف آرٹسٹوں کی آوازیں ہیں۔ تاریخ کے چند کرداروں کو سنیں گی؟ او ہاں ضرور۔ تو سنیے، یہ زیب النساء ہے، اور دوسرا اس کا محبوب نواب عاقل خان، افشاں نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مغلیہ دور کی صوتی تصویر اجاگر ہونے لگی۔ کنیزوں کی چہلیں، خدام کے 10 بستہ آہٹیں اور خواجہ سراؤں کی آوازیں، اور پھر زیب النساء کی شیریں آواز، فارسی کا ایک شعر، اور اس کے بعد ایک غزل جو مشاعرے کے انداز کی تھی۔ واقعی کمال کر دیا تھا۔ تالوت بھی بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔
موسیقی کا یہ پروگرام اس قدر حسین تھا کہ بس داد نہ دی جا رہی تھی۔ المیہ تربیہ نغموں کے لیے ایک خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھا اور اس کے بعد نغمے کا لطف بس دل موہ لیتا تھا۔ اب بھی تم اس پر عاشق نہیں ہوئے؟ طالوت نے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ مطلب بھی پوچھو گے؟ طالوت دانت پیس کر بولا۔ یار تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تو سر پر پتھر ماروں تاکہ عقل آ جائے؟ کیوں مرچیں چبا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ خدا کی قسم شکیلا پر عاشق نہ ہوا ہوتا تو اس وقت افشاں کے ذوق پر ضرور عاشق ہو جاتا۔ طالوت نے کہا۔ او، میں نے طویل سانس لی۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، طالوت گرایا۔ لیکن کیوں میرے بھائی؟ تم نے ابھی تک اس سے اظہار عشق نہیں کیا؟ یار طالوت۔ ہاں بکو، ہمت نہیں پڑتی۔ دیکھو میرے سامنے فضول باتیں کی تو اچھا نہ ہوگا، قسم لے لو۔ ایسے ویسے ماحول کی دوسری بات ہے۔ اس سے شریف لڑکی سے کچھ کہتے ہوئے ہلکا سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ابھی تو کہہ دو، نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کل ہم پکنک منا رہے ہیں۔ ہاں پھر؟ وعدہ کرتا ہوں وہاں۔ آخری وعدہ؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں یار آخری وعدہ، میں نے کہا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ طالوت کسی خیال میں گم تھا۔ پھر اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور شکیلا کی طرف دیکھنے لگا۔ بلا دوں؟ میں نے شرارت سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے مگر رہنے دے یار، آج دن میں ہی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم گئے تو یہ غول بیابانی آدم کا، طالوت نے کہا۔ او اچھا، میں نے بڑی سنسنی محسوس کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت کو میرے اوپر شبہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ عمدہ بات تھی، ورنہ میری جان کو آ جاتا۔ میرا خیال ہے انہوں نے چھپ کر ہماری باتیں بھی سنی تھیں۔ اوہو، تو کیا ہوا؟ ہاں، اور پھر اچانک سب اندر گھس آئے۔ صاف تو نہیں کہا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سن لیا تھا۔ ان کی بکواس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اوہ، لیکن تمہارے درمیان گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ بکو مت، طالوت ہونٹ بھینچ کر گرایا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ طالوت خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چاہے دوسروں کو سب معلوم ہو، میں نے شکایتی انداز میں کہا۔ طالوت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پرخیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ یہ نغمہ بھی ختم ہو گیا اور پھر شاید انٹرول ہو گیا۔ افشاں نے سب کو فروٹ اور مشروب کی دعوت دی۔ پھلجڑیاں پھوٹنے لگیں۔ ویسے اتنی خوبصورت دعوت پر سب نے افشاں کو مبارکباد دی۔ آپ کو بھی پسند آئے یہ پروگرام یا نہیں؟ اس نے ہم دونوں سے پوچھا۔ دوسرے لوگوں نے جتنی داد دی ہے ہماری طرف سے اسے 10 سے ضرب دے لو، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے سائم صاحب؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ ضرب ہی کی بات ہے تو میری طرف سے آپ 25 سے ضرب دے دیں، میں نے جواب دیا۔ اوہو، آپ لوگ بڑی فراق دلی کا ثبوت دے رہی ہیں، میں مغرور ہو جاؤں گی۔ فروٹ لیجئے نا۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھ گئی اور پھر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے شکیلا کہاں ہو؟ یہاں ہو بھائی۔ افشاں کے انداز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ طالوت نے سر کھجایا تھا لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ ویسے میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں محترمہ، آپ عادل کو سائم کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں؟ وہ بولا۔ ہرگز نہیں، افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کمال ہے؟ طالوت نے کہا۔ اب کوئی کمال نہیں ہے، افشاں شرارت سے بولی۔ کیا مطلب؟ شکیلا نے مجھے آپ کی خاص پہچان بتا دی ہے، افشاں نے کہا اور طالوت سچ مچ جھینپ گیا۔ اس دوران شکیلا وہاں پہنچ گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی پہچان کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سچ بتانا شکیلا، کیا تمہیں کبھی ان دونوں کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوئی؟ ہاں، ابتدا میں کئی بار، شکیلا نے سادگی سے کہا۔ شکر ہے بات ابتدا کی تھی، افشاں ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ کیا مطلب؟ شکیلا نے پوچھا۔ اب کیا میں اتنی مطلبی ہوں کہ ہر بات مطلب سے کروں گی؟ افشاں پوری طرح شرارت پر آمادہ تھی۔ اوہ، شکیلا ہنسنے لگی۔ ویسے واقعی بڑی انوکھی سچویشن ہے۔ فرض کرو کوئی شخص کسی کو چاہتا ہے اور اس سے اظہار عشق کر دیتا ہے اور اس کا جواب اس کے ہمشکل سے مانگتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے مس افشاں، طالوت بولا۔ فرمائیے فرمائیے، افشاں ڈھٹائی سے بولی۔ آپ اپنے گلے میں کوئی نشانی لٹکا لیجئے۔ او، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کبھی غلط فہمی کا شکار ہوئے تو میں برا نہ مانوں گی اور جلدی سے اپنا نام بتا دوں گی۔ خیر، اب میری آنکھیں اتنی کچی بھی نہیں ہیں، طالوت نے طویل سانس لے کر کہا۔ یہ نہ کہیں عادل بھائی، ہم آپ کو دھوکہ بھی دے سکتی ہیں۔ چیلنج کر دو مجھے، طالوت نے کہا۔ جانے دیں، ہمیں کسی کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں شکیلا؟ مجھے کیا معلوم؟ شکیلا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا ہوا بھائی، یہ انٹرول کب ختم ہوگا؟ احسان نے ہانک لگائی۔ بس احسان بھائی، ابھی دوسرا دور شروع ہو جائے گا، افشاں نے جواب دیا، اور پھر وہ چند لمحات کی معذرت طلب کر کے اٹھ گئی۔ طالوت شرارت آمیز نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شکیلا کی طرف رخ کر کے کہا۔ شکیلا، تمہارے اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون لڑکی؟ شکیلا جیسے کسی خیال سے چونک پڑی۔
ओहो, कहाँ हैं आप? मैं भी चुप ना रहा। यहीं? हाँ हाँ सिमी, शकीला अहमकाना अंदाज में बोली। अफसोस, अच्छी खासी लड़की थी। कौन? शकीला बदस्तूर घबराई हुई थी। शकीला की बात कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और शकीला फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मिस शकीला, आप इस शख्स की बातों पर तवज्जो मत दें, मैं आपसे अफशां के बारे में पूछ रहा था, तालूत ने कहा। बुलाऊं उसे? जी नहीं, तालूत ने गहरी सांस ली। आप बदहवास ना हो, मैं अभी हाजिर हुई। हाँ हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं गायब हुआ जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा और शकीला झींप गई। दफा हो जाओ, तालूत गुर्राया और मैं हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मौसीकी का प्रोग्राम खासी रात गए तक जारी रहा। किसी बुजुर्ग ने बच्चों के मशागल में दखल नहीं दिया था। फिर जब सब थक गए तो मुतफिका तौर पर प्रोग्राम बंद कर दिया गया और सब आराम करने अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। दूसरे दिन हस्बे मामूल था, लेकिन तनवीर साहब पिकनिक की तैयारियों में मशगूल थे। सुबह का नाश्ता घर पर ही किया गया और नाश्ते के फौरन बाद सब लोग गाड़ियों में सवार होकर बाग की तरफ चल पड़े, जहां तसद्दक पहले ही पहुंच गया था। बिलाशुबा जिंदा दिल लोग थे। तनवीर साहब ने बेहतरीन इंतजामात किए थे। बुजुर्ग साथ थे, लेकिन नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब एक गोशा में शतरंज की बाजी लगाकर बैठ गए। नौजवानों की किसी शुगल में उन्होंने दखल नहीं दिया। कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे और कुछ सैर तफरी। तालूत ना जाने कहाँ था, शकीला भी नजर नहीं आ रही थी। मैं सेब के एक दरख्त के नीचे खड़ा गर्दन उठाए खुश रंग सेबों को देख रहा था कि अफशां मेरे पास पहुंच गई। जी, उसने सवालिया अंदाज में पूछा। ओ फरमाइए मिस अफशां। उसे तन्हा पाकर मैं किसी कदर गड़बड़ा गया। क्या मतलब? अफशां हैरत से बोली। मतलब भी आप ही बता दें, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। क्या गड़बड़ है भाई? अफशां उलझे हुए अंदाज में मुस्कुरा दी। बाखुदा मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे बुलाया नहीं था। ये पैगाम किसने दिया है आपको? आदिल भाई ने। तब ठीक है, मैंने हंसते हुए कहा। गोया आपने नहीं बुलाया था और ये उनकी शरारत थी। बहरहाल मुझे ये शरारत पसंद आई। आप स्विमिंग नहीं करेंगे? पानी से डर लगता है। क्यों, डूब जाऊंगा? अरे नहीं, स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं है, अफशां ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद हम दोनों खामोश हो गए। मैं अपने आप को चुगत महसूस कर रहा था। दर्जनों लड़कियां मेरे नजदीक आ चुकी थीं, लेकिन खुद को इतना नर्वस पहले कभी महसूस नहीं किया था। आइए साइम साहब चलें। कहाँ? मेरी आवाज कहीं दूर से आई। स्विमिंग पूल पर। अफशां की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। ओ, अगर आप महसूस ना करें तो मैं कुछ वक्त दूसरों से अलग गुजारना चाहता हूँ। ओहो, माफ कीजिएगा। गोया आदिल भाई की शरारत से आपको तकलीफ हुई। कैसी तकलीफ? मैंने बिला वजह आपकी तन्हाई में मदाखलत की। अगर नागवार खातिर ना हो तो तशरीफ रखिए मिस अफशां। आपकी मदाखलत मेरे लिए नागवार नहीं है। अफशां खामोश हो गई। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई थी, पलकें झुक गई थीं और वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं। अच्छा खासा अहमक बन गया था और खामोशी भी बुरी लग रही थी। मेरा ख्याल है मिस अफशां, हम लोगों ने आपको खासा परेशान किया है। क्यों? अफशां बेसाख्ता बोली। भाई एक तरह से जबरदस्ती के मेहमान हैं। यह सिर्फ आपका एहसास है साइम साहब। बराह करम मुझे बताइए कि आपने किसी के अंदाज में नागवारी महसूस की है? अरे नहीं नहीं अफशां साहिबा, आप लोगों के बारे में ये सोचना भी गुनाह है, मैंने जल्दी से कहा। तब फिर आपके अल्फाज? बस यूं ही, इखलाकी तकाजा भी है कि ज्यादा बार ना बना जाए। मैं नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब से इजाजत लेने की सोच रहा हूँ। अफशां ने गर्दन झुका ली। उसके होंठ कपकपाने लगे और मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। हम आपको रोक भी किस तरह सकते हैं? हमारी आपकी हैसियत में बड़ा फर्क है। बदकिस्मती से हमारे पास कोई भी तो ऐसा जरिया नहीं है कि हम आपसे रुक जाने के लिए कहें। वो लरजती आवाज में बोली। ओहो अफशां साहिबा, आप संजीदा हो गई। हाँ, इस तसव्वुर से दुख होता है कि आप ये रौनकें समेट कर ले जाएंगे। जाना तो होगा ही अफशां साहिबा। अफशां चंद साथ खामोश रही, फिर बोली। शकीला में और मुझ में कितना बड़ा फर्क है। वो मेरी हमशक्ल है, लेकिन खुशबख्त है। मैं उसकी शक्ल हासिल करके भी उस जैसी किस्मत ना पा सकी। क्यों? मैंने पूछा। अफशां के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। काश मुझे भी बचपन में अगवा कर लिया जाता। मैं बेबस होती, मजलूम होती, मेरे ऊपर तरस खाया जाता और फिर मुझे इस कदर अपनायत दी जाती कि मैं उसके बोझ तले दबकर रह जाती। काश मैं भी कोई राजहंस होती। आइए साइम साहब चलें। अभी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अफशां की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े थे। अरे 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 अफशां साहिबा, ये क्या? शर्मिंदा हूं, आपके लिए जहमत बनी। वो उठ गई। सुनिए तो सही, बराह करम सुनिए। जी। वो रुक गई। क्या आप हमें जाने नहीं देंगी? कैसे रोक सकती हूँ? उसने डुबडुबाई निगाहों से मुझे देखा। कहें तो सही एक बार।
رک جائیں گے آپ زندگی بھر کے لیے؟ سائم صاحب، افشاں کی شرمگی آواز ابھری۔ سچ افشاں، آپ کہیے تو صحیح۔ تو پھر رک جائیے۔ افشاں نے رخ بدل کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، اس نے کہا اور تیزی سے دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے آواز نہ دی، بس ایک عجیب سی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی۔ عمر کے اس دور میں نہ تھا کہ نوجوانوں کی طرح دوڑ کر اسے پکڑ لیتا، بے قراری سے اسے آوازیں دیتا، محبت کی بے چینی کا اظہار کرتا۔ عورت کی دنیا میں نیا انسان نہ تھا۔ دور تک اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دل کی ایک تیز دھڑکن نے اسے آواز دی۔ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے، آنکھیں اس کی تمنا کرنے لگیں، اور جب حواس یکجا ہوئے تو میں سوئمنگ پول کے نزدیک تھا۔